بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وِد سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ پاکستان کے جتنے سفارتکار غیر ممالک میں تعینات ہیں، کیا وہ غیر سرکاری طور پر انڈکلیئرڈ پرسونا نان گریٹا ہو گئے ہیں یا ناپسندیدہ شخصیات قرار دے دیے گئے ہیں غیر سرکاری طور پر ان آفیشیل انڈکلیئرڈ؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا جو یہ مراسلے کا سلسلہ آج کل چل رہا ہے، اس میں کوئی ڈبل ایجنٹی کر رہا ہے، کوئی ڈبل گیم بھی کر سکتا ہے پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے؟ تیسری بات کہ کیا پاکستان کی اپوزیشن ٹریپ ہو گئی ہے؟ ان تین باتوں پہ آج کا پروگرام یہ مشتمل ہوگا۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرسونا نان گریٹا یا ناپسندیدہ شخصیت کے حوالے سے۔ جو غیر ممالک میں سفیر یا عملہ تعینات ہوتا ہے، وہ وہاں کے ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں، آفیشلز ہوتے ہیں یا دیگر لوگ ہوتے ہیں، ان سے انٹریکشن کرتا ہے، ان سے مختلف طریقے سے تعلقات رابطے کرتا ہے اور ایک اپنا جو لیزون قائم کیا جاتا ہے، یعنی دونوں ملکوں کے درمیان۔ اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے ملکوں کی جو سوچ ہے، ان کا جو مائنڈ ہے، وہ ریڈ کیا جاتا ہے اور اسے اپنے ملک میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اس ممالک سے روابط کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جائے اور بہتر سے بہتر تجزیے سامنے کر کے اس ملک سے زیادہ فائدے اور زیادہ بہتر روابط قائم کیے جائیں۔ اب جو یہ موجودہ معاملہ سامنے آیا ہے، جو امریکی خط کا جو سامنے آیا، امریکی مراسلے کا کیبل کا جو سامنے آیا ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک روٹین کی ملاقات تھی ہمارے سفیر اور وہاں کے ایک نمائندے کی۔ ان کی جو باتیں تھیں وہ بھی ایسی خاص نہیں تھی، روٹین کی تھی، لیکن اس جو روٹین کی بات کو یہاں سمرائز اپنے طور پر کیا گیا ہے، یعنی جو اسے ایک سکینڈل کی شکل دی گئی ہے، وہ مبینہ طور پر ہمارے فورن آفس میں اس اصل ورڈ ٹو ورڈ، یعنی جو لفظ بلفظ جو نوٹس لیے گئے تھے ان سے ہٹ کے ایک سمری بنائی گئی، اور اس سمری کے مفہوم میں یہ نکالا گیا کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو تھریٹ کر رہا ہے اور یہاں عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، اور جو دیگر اپوزیشن کے لیڈر ہیں سارے ان کو ایک غدار کا اس کو ان پہ لقب ڈال دیا گیا۔ لہٰذا یہ ایک سمری تھی، جبکہ جو ان کی گفتگو تھی، جو ورڈ ٹو ورڈ نوٹس لیے گئے تھے، وہ شاید مبینہ طور پر اس سے مختلف تھی۔ اب دیکھا جائے تو یہ روٹین کی بات ہے، اور تمام جتنے تجزیے اب تک آ چکے ہیں، جتنے سفیر اور جتنے سابق سفراء اور جتنے سفارتکار سابق آ چکے ہیں، ان سب کا یہ کہنا تھا کہ یہ روٹین میٹر ہے، اس کو یہاں پر سیاسی طور پر اسکینڈلائز کیا گیا ہے۔ اب اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جو ہمارے سفیر یا ہمارا سفارتی عملہ دیگر ممالک میں موجود ہے، امریکہ سمیت، یورپ سمیت تمام ممالک میں، وہاں پر ان کے جو وہاں پر جو ممالک ہیں اور ان لوگوں کے جو رابطے میں آنے والے دیگر وہاں کے جو افراد ہیں، وہ ہمارے عملے سے محتاط ہو جائیں گے اور ان سے اس طریقے سے کھل کر باتیں نہیں کریں گے۔ تو محتاط ہو جانے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے جو عملہ ہے، سفارتی عملہ، ہمارے سفیر ہیں، ہمارے سفارتکار ہیں، وہ ایک لحاظ سے ان ممالک کے نظر میں مشکوک ہو گئے کہ اور یعنی ناپسندیدہ ہو گئے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ انڈکلیئرڈ پرسونا نان گریٹا ہو گئے، اس وجہ سے کہ ہم اگر ان سے جو بھی انفارمل بات کریں گے، گپ شپ کریں گے، یہ ان اپنے ممالک میں کیبل بھیجیں گے، اور جب وہاں اس کی سمری بنے گی تو اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، لہٰذا وہ ان ممالک کی بدنامی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے جو سفارتکاروں کو، ہمارا جو سفارتی عملہ ہے، اس کو اس مراسلے کے اسکینڈلائز کرنے پر مشکل میں ڈال دیا گیا ہے، اور سارا کریڈٹ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے مراسلے کو جو کہ روٹین کا تھا، اور اس سے کئی گنا زیادہ باتیں ماضی میں بھی ہو چکی ہیں اور آئندہ بھی شاید ہوں، اس کو صرف سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے اتنا اسکینڈلائز کر لیا کہ ہمارا سفارتی عملہ جو اب ہے یا جو آئندہ ہوگا، وہ ان ملکوں میں مشکل میں آ جائے گا، اور ان سے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کھل کر بات نہیں کریں گے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ہمارا عملہ مشکوک ہو گیا، دوسرا یہ کہ جب وہاں کے ممالک کے لوگ ہمارے عملے سے کھل کر بات نہیں کریں گے تو ہمارا عملہ، ہمارا سفارتی جو اہلکار ہیں، وہ ان کا مائنڈ
مائنڈ ریڈ نہیں کر سکیں گے، پتہ نہیں چل سکے گا، اور اپنے ملک کو ایک ہم اندھیرے میں چلے جائیں گے اور ان ملکوں کے بارے میں زیادہ نہیں جان سکیں گے۔ اس سارے کا کریڈٹ نقصان کا جو سفارتی سطح پر ہوگا مستقبل میں بھی، وہ عمران خان صاحب کو کریڈٹ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل سطح پر آن لائن پبلکلی ہمارے سفارتی عملے اور سینئر جو سفارتکار تھے، سفیر تھی، ان کی انسلٹ کی تھی آن لائن، سعودی عرب کے سفیر اور دیگر، اس حد تک کہ یہاں تک کہ ایک ریزنمنٹ، یہاں تک کہ ایک غصہ سفارتی عملے میں پایا گیا اور انہوں نے اظہار بھی کیا، لیکن چونکہ وہ ایک سرکاری ملازم تھے، اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے، لہٰذا عمران خان نے روایتاً اور آتاً ایک مرتبہ پھر ہمارے جو سفارتی عملہ ہے اس کو ایک لحاظ سے انٹرنیشنلی اس کو مشکل میں ڈالا ہے اور ان کی جو انسلٹنگ کی ایک روایت ہے اس کو قائم رکھا ہے۔ یہ علیحدہ بات کہ جو ہمارا سفارتی عملہ اور وزیر خارجہ ہیں وہ اس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، لیکن وہ پہلے بھی چپ رہے جب انٹرنیشنلی آن لائن پبلکلی عمران خان نے سفیروں کی بے عزتی کی، اور اب بھی خاموش ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ یہ جو مراسلہ ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان جس کا آج کل چرچرا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا کوئی ڈبل ایجنٹی بھی کر رہا ہے کہ امریکہ کو بھی راضی کیا جا رہا ہو، وہ شخص کر رہا ہو، اور پاکستان کو بھی ایک اپنے مفاد میں عمران خان کو آگے لگایا ہو کہ سفارتی آپ سیاسی فائدہ اٹھا لے۔ اس سلسلے میں اگر کہا جائے تو چونکہ وزیر خارجہ تمام امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جب کیبل پاکستان میں وزارت خارجہ میں لینڈ کی تو اس کے وہ الفاظ نہیں تھے جو اب مفہوم میں بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جائے کہ جو نوٹ ٹیکر تھے انہوں نے وہ الفاظ نہیں لکھے تھے شاید مبینہ طور پر جو اب بیان کیے جا رہے، کیونکہ یہ بعد میں سمری بنائی گئی، سمری بنا کر جو پیش کی گئی آگے، وہ اس کو آگے بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، اور اس سارے کی ذمہ داری جو شاہ محمود قریشی صاحب پر آتی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا آپ سمجھیے کہ ترک کا پتہ دے دیا، اور وہ اس پر گیم کری جا رہے ہیں۔ بظاہر عمران خان شاہ محمود قریشی صاحب سے بہت راضی ہو گئے، لیکن سوچئے کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب امریکہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ کچھ عرصہ پہلے ان کے صاحبزادے جو ہیں امریکہ کی ایک ایسے این جی او میں کہہ لیجئے یا ایک ایسے ادارے میں کام کرتے رہے ہیں، نجی ادارے میں، جن کا تعلق، جن کے سربراہان کا تعلق وہاں کے خفیہ اداروں سے تھا، اور ایسی صورت میں کیا شاہ محمود قریشی صاحب امریکہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ امریکہ کو چھوڑ کر صرف پاکستان کے ساتھ جو ہے اپنی سنسیریٹی لگائے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو ڈبل ایجنٹی تو نہیں کر رہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان۔ تیسری بات اب آئیے کہ جو اپوزیشن ہے، آپ دیکھیے کہ جتنے دھوم دھام سے وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئی اور جتنا انہوں نے سیلیبریٹ کیا کہ اب اس وقت ہر طرف نیوٹرلزم ہے، غیر جانبداری ہے، اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ وہ لمحہ آ گیا کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کرنی تھی، اور ان کے لیے شاید یہ ایک بہت بڑا دھماکہ خیز تھا کہ جب ڈپٹی اسپیکر نے یہ سب معاملے کو ایک دم سے دھڑام کر دیا۔ تو اس سلسلے میں یہ بات سوچی جانی چاہیے کہ کیا اپوزیشن ٹریپ تو نہیں ہو رہی تھی، اور اگر اپوزیشن ٹریپ ہو رہی تھی تو کیا انڈیویجولی وہاں پر ان کی جماعتوں میں کوئی ایسی سیاسی جماعت تھی جو انڈائریکٹلی کہیں رابطے میں تھی اور ساری گیم کا حصہ بنی ہوئی تھی؟ یہ بات سوچنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ کہ عمومی ایک روایت رہی ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ سب سے پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف لائی جاتی ہے تاکہ وہاں پر اپنا بندہ انسٹال کیا جائے اور وہ تاکہ وہ کسی مشکل میں نہ ڈالے۔ وہی ہوا جو اپوزیشن ایک دم سے وزیر اعظم کے پاس چلی گئی اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف انہوں نے کوئی تحریک اعتماد پہلے پیش نہیں کی اور وہ مشکل میں آ گئے۔ آخر یہ تجویز کس نے اپوزیشن کے رہنماؤں کو دی یا کنونس کیا کہ آپ جناب ڈائریکٹ وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد لے آئیں اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف نہ لے کے آئیں، جو کہ ایک روایت تھی جس کا نقصان اپوزیشن کو بہت زیادہ اٹھانا پڑ رہا ہے اب جو بھی معاملات ہوں، لہٰذا یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کیا ہمارے سفارتکار انٹرنیشنلی مشکل میں نہیں آ گئے
اس اقدام کی وجہ سے عمران خان صاحب کے، دوسرا یہ کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب صرف پاکستان کا بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں اور وہ امریکہ کے انتہائی جو ہے ان کے اقدامات کے خلاف ہو گئے ہیں؟ کیا وہ ڈبل ایجنٹی تو نہیں کر رہے؟ اور تیسری بات یہ کہ کیا اپوزیشن ٹریپ تو نہیں ہو گئی، اور اپوزیشن کی خاص جماعتیں ٹریپ تو نہیں ہو گئیں، اور ان میں سے ایک آدھ جماعت اندر میں کسی سے رابطے میں تو نہیں ہے؟ بس یہ ضرور سوچیے گا۔ اجازت دیجیے، آج کی ویڈیو پر آپ اپنی رائے ضرور دیں، شیئر کریں، اور اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔